آج یہ ہماری 3 نشستوں کی آخری نشست ہے اور اس پہ گفتگو حضرت زینب پہ جاری رہے گی. سب سے پہلے آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں. میں نے خود بارہا یہ دیکھا ہے. جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑی آسانی سے موت کا استقبال کرتے ہیں اور موت سے ڈرتے نہیں ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ ایسا ہی ہے. میں نے خود بارہا یہ دیکھا ہے. جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں معافی چاہتا ہوں بانو. اس وجہ کو میں تنہائی میں اپنے ذہن میں دہراتا ہوں. یہی کہ وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اور تم نہیں رکھتے. صحیح ہے؟ لہٰذا ہمیں بھی اپنا ایمان قوی کرنا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ انہیں شکست دیں تو ہمیں بھی انہی کی طرح ایمان رکھنا ہوگا. ایمان کس چیز پہ؟ کس چیز پہ؟ امیر المومنین اور اس کے فرزند یزید پر. کیا یہ دونوں تنہا ہمارا سہارا نہیں ہے؟ میں زیادہ تر امیر کی عنایت پہ ایمان رکھتا ہوں. پھر تو تمہیں سخت دن کا سامنا کرنا پڑے گا شمر. ہمیشہ عذاب میں رہو گے. خوف و وحشت و حیرانی تمہیں کبھی چین سے نہیں چھوڑے گی. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ امیر کی عنایت مختلف شکل میں ظاہر ہوگی. کبھی زیور کی شکل میں، کبھی دولت کی شکل میں، کبھی حکومت کی شکل میں، اور کبھی اس شہد کے قالب کی شکل میں جو ابن عمیر نے پیا تھا. امو امو ابن عمیر. اب اس سے زیادہ غور و فکر کرنا مناسب نہیں ہے جودا. یہ کام میں نہیں کر سکتی. میں نے اپنا ارادہ بدل ڈالا ہے. چاہے تم مجھے کچھ بھی دے دو، یزید کی بیوی بھی اگر بنا ڈالو، میں یہ کام نہیں کر سکتی. میں تمہیں حقیقت بتا دوں بانو، میرا خیال ہے کہ شاید وہ یہ کام نہیں کر سکے گی. تم واپس جاؤ، میں یہیں منتظر رہوں گی. منتظر کس کی؟ ایسی چیز کی منتظر جو تمہاری نگاہ میں غیر ممکن ہے. بانو بانو تم کسی چیز کی فکر نہ کرو، سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو. اب تم جاؤ میری بیٹی. جانتے ہو یہ عورت کون تھی؟ جودا. کون جودا؟ اشعث کی بیٹی اور حسن ابن علی کی بیوی. وہ دارالحکومت آ گئی؟ ہاں، مہمان تھی. کیسے آپ نے اسے میرے گھرانے پر آمادہ کر لیا بانو؟ یہ کام تو اشعث بھی نہ کر سکا. مجھے اشعث کے برابر سمجھتے ہو؟ اب تم جاؤ اور اپنے آپ کو تیار کر لو اس خبر کو سننے کے لیے جس کا مدت سے انتظار تھا. آخر کار جودا تسلیم ہو گئی ہے اور حسن ابن علی کے قتل کے لیے تیار ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ وہ راضی ہے؟ ہاں، راضی ہے. اب جلد ہی بنی ہاشم عزادار ہوں گے. اب جاؤ اور اس وقت کے لیے تیار ہو جاؤ. سمجھ گئے؟
میری رائے ہے کہ مغیرہ اور بصر سے جو کوفہ و بصرہ کے حاکم ہیں ان سے مدد لو. ممکن ہے کہ حسن ابن علی کے طرفداروں سے جنگ پر مجبور ہو جاؤ. یزید تمہارے وصال سے راضی میں ہے یہ کام نہیں اور کر امیر سکتی. المومنین نے بھی اس وصال نہیں. کا وعدہ کیا ہے میں یہ اور کام حکم نہیں دیا کر ہے سکتی. کہ سونا چاندی بہشتی باغ جو تم چاہو تمہارے نام لکھ میں دوں. یہ کام نہیں کر سکتی. وہ نہیں، بادشاہ میں تمہاری یہ طلب کام میں نہیں ہے کر سکتی. کہ جس کے ہاتھ میں نہیں. خدا نے دنیا کے میں یہ تمام کام نہیں خزانوں کر کی سکتی. چابی دے دی ہے. نہیں. بانو، بانو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام حسن پہ انہوں نے یہ دکھا کے بہت اچھا کیا، کیونکہ اسلامی تاریخ کی دو شخصیات ہیں جن کے اوپر بہت کم لکھا گیا، اور کم از کم اتنا نہیں لکھا گیا جس کی گنجائش اور ضرورت تھی. اب ہم شروع کرتے ہیں آج کی شام. میں عرض کر دوں کہ مجلسوں کی جو پرانی روایت ہے اس میں ایک روایت یہ ہے کہ پانی نہیں رکھا جاتا پینے کے لیے. دیکھیں یہ روایت بھی ہم نے توڑ دی. آج یہ 10 دن جس کے ایام اعضاء ہیں اس کے نانا کی نعت سے شروع کرتے ہیں. دلوں کے ساتھ جبینے جو خم نہیں کرتے، دلوں کے ساتھ جبینے جو خم نہیں کرتے، وہ پاس مدحت خیر الامم نہیں کرتے. دعا بغیر، اجازت بغیر، اذن بغیر، دعا بغیر، اجازت بغیر، اذن بغیر، ہم ایک لفظ سپرد قلم نہیں کرتے. اور کتاب حق نے جنہیں مصطفیٰ قرار دیا، جز ان کے اور کوئی ذکر ہم نہیں کرتے. کتاب حق نے جنہیں مصطفیٰ قرار دیا، جز ان کے اور کوئی ذکر ہم نہیں کرتے. کریم ایسے کہ انعام کرتے جاتے ہیں، اور جواد ایسے کہ نعمت کو کم نہیں کرتے. جو ان کے جادہ رحمت سے منحرف ہو جائیں، زمانے ان کو کبھی محترم نہیں کرتے. میسر آتی ہے جن کو درود کی توفیق، درود کی توفیق دیکھیے آپ، میسر آتی ہے جن کو درود کی توفیق، کسی بھی حال میں ہو کوئی غم نہیں کرتے. اور نظر میں طائف و مکہ رہیں تو ان کے غلام، جواب میں بھی ستم کے ستم نہیں کرتے. یہ ایک نعت کی 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں، اس کی تیسری دفعہ فرمائش ہے. وہ یہ ہے کہ مدینہ و نجف و کربلا میں رہتا ہے، مدینہ و نجف و کربلا میں رہتا ہے، دل ایک وضع کی آب و ہوا میں رہتا ہے. اور درود پہلے بھی پڑھتا ہوں اور بعد میں بھی، اسی لیے تو اثر بھی دعا میں رہتا ہے. اور نکل رہی ہے پھر ایک بار حاضری کی سبیل، تو دل کچھ دنوں سے کچھ اپنی ہوا میں رہتا ہے. اب میں درخواست کروں گا مودت اہل بیت پہ ریحان گیلانی صاحب سے.